میں تو مالک ہی کہوں گا. شیر اعلیٰ حضرت کا ہے، فرماتے میں تو مالک ہی کہوں گا. تمہیں تکلیف ہو میں تو مالک ہی کہوں گا. کیا کہنے حضرت زندہ باد. جل جاؤ میں تو مالک ہی کہوں گا. تم مر جاؤ میں تو مالک ہی کہوں گا. کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، خلیفہ حضور محمود ملت. سبحان اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا. اور سبحان اللہ. عزیزم زندہ باد. میرے حبیب عزیز ادیب شہید علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ جب 84 میں آئے تھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جس کو میں نے جہان قرآن ملت میں لکھا ہے. حاجی صاحب کہ اے لوگوں تم خوش نصیب ہو، دامن برہان ملت تھام لو. پوری دنیا میں ابھی اس وقت کوئی اعلیٰ حضرت کا خلیفہ نہیں. کم و بیش 26,000 افراد شرف سبحان اللہ. کچھ لوگ جو مرید ہو کے بھول گئے، گاؤں گاؤں جا کے جگانے کی ہم نے کوشش کی، اللہ نے سعادت بخشا. حضرات پہلی خلافت اب بول تو نہیں بس حضور کی آمد ہے، سبق سنا رہے ہیں. آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی خلافت حضرت ابو بکر صدیق نے دیا، اور اعلیٰ حضرت سرکار نے جب خلافت کا آغاز فرمایا، جب خلافت کی شروعات کی تو اولاد صدیق اکبر حضرت عیسی الاسلام کو عطا فرمایا. میرے آقا نے صدیق اکبر کو دیا، اور امام محمد اللہ خان رضی اللہ عنہ نے اولاد صدیق اکبر حضرت مفتی عید الاسلام. کب بولیں گے؟ نام آپ کا عبد السلام ہے لیکن سرکار اعلیٰ حضرت ان کا نام عید الاسلام تھا. اور بات قربان جائیے آپ، کہیں تو بہت خلفاء ہیں اعلیٰ حضرت کے کم و بیش جو بھی جہاں ہیں، لیکن جبل بلو خانقاہ کی یہ انفرادیت ہے کہ ایک گنبد کے نیچے حاجی صاحب تین اعلیٰ حضرت کے خلفاء موجود. تین اعلیٰ حضرت کے خلفاء موجود ہیں، اور آغاز بھی اعلیٰ حضرت نے خلافت کا جبل نور سے کیا اور اختتام سبحان اللہ. آغاز بھی اعلیٰ جبل نور سے کیا اور اختتام بھی اعلیٰ حضرت نے حضرات. حضرت برہان ملت کو لے کر بریلی شریف مفتی عید الاسلام یعنی اعلیٰ حضرت برہان ملت کے صاحبزادے پہنچے تو کہا حضور برہان میاں نے کچھ نعت لکھی ہے. برہان میاں نے کچھ نعت لکھی ہے، سرکار اعلیٰ حضرت سے کہا کہ سنانا چاہیے. حضرت برہان ملت نے نعت پاک سنائی، اعلیٰ حضرت سرکار رونے لگے اور فرمایا کہ جب حضرت حسان ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نعت پاک سنایا تھا تو میرے مصطفیٰ نے ان کو یمن چادر عطا فرمائی. عید الاسلام میرے پاس امامہ ہے، میرے پاس امامہ ہے. میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کی سنت یہاں بھی ہے. حضرات جو رب جو کنیکشن جبل نور اور بریلی شریف سے ہے، ایک صاحب گئے اس میں پہلی بار عالم ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں جبل پور میں ہوں کہ بریلی شریف. اور واحد خانقاہ جبل پور کی ہے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ بریلی شریف کا ایک بچہ بھی آتا ہے تو خانوادے والے ہاتھ نہیں چلتے ہیں، ان کا پاؤں
میں نے دیکھا یہ مقام اور یہ عزت، قربان جائیے آپ۔ حضرت ضیاء سرکار جو آئے ہیں، چلیے پھر تھوڑی بات ہوگی، پہلے ایک بات بتاتے ہیں کہ اس دربار میں کوئی پریشان حال آتا ہے تو فوراً کہتے ہیں غوث پاک سے نسبت جوڑ لو، کام تمہارا آتا ہے۔ ابھی کل ایک صاحب آئے تھے ہمارے انتخاب میں، اپنی کچھ بات رکھی تو سرکار نے کہا کوشی کی نیاز مانگو، کام اور وہاں ایک ایک جمعہ میں 3 4 5 توشے کی نیاز ہوتی ہے۔ اب تو 20 نیاز اس میں توشے کی نیاز ہے، بھیڑ لگی رہتی ہے، بھیڑ لگی رہتی ہے۔ جس کا کام نہیں ہوتا ہے غوث پاک رضی اللہ عنہ کہ توشے کی نیاز کی برکت سے اس کا کام آسان۔ ایک شخص آیا، یہ کوئی نہ کہے کہ بس میزبان تقریر کر رہے ہیں، مہمان کو بیٹھائے ہیں۔ اصل آج سرکار ضیاء ملت کا بیان پہلا بیان ہوگا، چونکہ 2 سال ہم لوگ پیاسے تھے، اس بار ہم نے دستور چینج کر دیا کہ آج پہلا بیان سرکار کا ہوگا، پھر ہمارے علماء شورا سب پڑھیں گے اور اخیر میں مناظر اہل سنت علامہ طاہر مفتی طاہر حسین صاحب ہاوڑہ کا بیان۔ میں کہہ رہا تھا حضرت عید الاسلام علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، جب سب تھک گیا تو آیا کہ حضور کچھ بتائیے کہ کیا ہوا؟ کہ کل میری پھانسی ہونے والی۔ اچھا کل؟ اور وہ غیر مسلم ہے، کل میری پھانسی ہونے والی، کچھ بتا دیجیے۔ کہا اچھا تم گھر جاؤ، غسل کرو، اگربتی روشن کرو، جلاؤ، اور بغیر سلے ہوئے کپڑا پہنو اور بغداد کی جانب منہ کر کے خلیے پڑھو، یا شیخ عبد القادر جیلانی شید اللہ مسیح، یا شیخ آپ یہ کہیے یا شیخ عبد القادر جیلانی شید اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ رات بھر وہ شخص جو ایمان نہیں لایا غیر مسلم تھا پڑھتا رہا، صبح ہوئی، تیاری کیا، عدالت میں پہنچا، جج بیٹھے ہیں، یہ تو زندگی سے مایوس ہو گیا تھا، گھر والوں سے آخری ملاقات کر لی کہ اب تو پھانسی کی سزا ہونی ہے، کھڑا ہوا کرتا ہے، جج بیٹھا ہے، بحث ہو رہی ہے اور اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا گیا کہ تم بری ہو۔ اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا گیا کہ تم بری ہو۔